سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبدالحمید ثانی اپنی کرسی کے اوپر براجمان ہے۔ ان کے سامنے ایک یہودی بڑے تکبرانہ لہجے میں کھڑا بولتا ہے کہ میں تمام یہودیوں کا نمائندہ ہوں، ہمیں فلسطین کی زمین چاہیے جس پہ ہم اپنا الگ ملک بنائیں گے، تو بتاؤ اس کے عوض کتنے پیسے لوگے؟ سلطان اپنی کرسی سے اٹھتا ہے، چہرہ غصے سے لال ہے، اور سلطان کے کہے گئے الفاظ آج تک یہودیوں کو یاد ہیں، جس کے باعث وہ ترکی سے بھی خوفزدہ رہتے ہیں۔ وہ ایک شیطان صفت انسان تھا۔ اس نے دنیا میں فساد کا ایسا بیج بویا جو آج ظلم و تعصب کی فصل بن چکا ہے، اور اسلام کی 1500 سالہ تاریخ میں جن یہودیوں نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ان میں یہ فسادی شخص بھی شامل ہے۔ مگر آج دنیا کے نقشے پہ ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جہاں اس کی بے حد عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ آخر یہ شخص کون تھا، اور خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی سے اس شخص کا کیا جھگڑا تھا؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے 2 مئی 1860 کو ہنگری کے شہر بوداپسٹ میں پیدا ہونے والے تھیوڈور ہیرزل کی۔ اس کے والد کا نام جیکب ہیرزل تھا اور والدہ کا نام جیریٹ ہیرزل تھا۔ وہ دونوں جرمن یہودی تھے اور ان کا خاندان کافی امیر کبیر تھا۔ ہیرزل اپنے خاندان کے ساتھ بوداپسٹ کے مشرقی حصے میں ایک عالی شان گھر میں رہتا تھا جو سیناگوگ یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ کے بالکل ساتھ تھا۔ نوجوانی میں ہیرزل آرکیٹیکچر یعنی فن تعمیر کا بے حد شوقین تھا۔ وہ نہر سوئز تیار کرنے والے فریڈن ڈیپلس کو اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا اور اس جیسا شاندار ماہر تعمیرات بننا چاہتا تھا۔ لیکن جب وہ یہ کام نہ سیکھ سکا تو اس نے شاعری اور ادب میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ یہ دلچسپی بعد میں اتنی بڑھ گئی کہ اس نے پہلے ڈرامہ نگاری اور پھر صحافت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ ہیرزل اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں جرمنی کو بے حد پسند کرتا تھا اور اس کے نزدیک جرمن قوم دنیا کی مہذب ترین قوم تھی، اور وہ سمجھتا تھا کہ اگر ہنگری میں رہنے والے یہودی جرمن قوم کی پیروی کریں گے تو وہ بھی جرمن لوگوں کی طرح مہذب اور ترقی کرنے والے بن جائیں گے۔ ہیرزل کی ایک بڑی بہن پولن ہیرزل تھی جو اس سے 1 سال بڑی تھی۔ 7 فروری 1878 کو ٹائیفائڈ کی وجہ سے پولن کی اچانک موت ہو گئی، اور اس صدمے نے سارے خاندان کو توڑ کے رکھ دیا۔ اس کی بہن کی موت کے بعد ہیرزل خاندان زیادہ دن تک بوداپسٹ میں نہ رہ سکا اور جلد ہی آسٹریا کے شہر ویانا چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر تھیوڈور ہیرزل نے یونیورسٹی آف ویانا کے شعبہ قانون میں داخلہ لے لیا۔ جلد ہی قانون کے ایک نوجوان طالب علم کی حیثیت سے ہیرزل جرمن قوم پرست جماعت برسن شافٹ کا ایک انتہائی پرجوش کارکن بن گیا۔ اس تنظیم کا نعرہ تھا دھارے ہائٹ بیٹر لینڈ، یعنی آنر فریڈم فادر لینڈ، اور یہ تنظیم جرمن لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی تھی۔ لیکن جلد ہی ہیرزل کو یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ جرمن یہودیوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے، اس لیے اس نے تنظیم کی یہود دشمنی پر احتجاج کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ بعد میں اس کا یہ سچ جرمن فوج کی طرف سے یہودیوں کے خلاف کی جانے والی جنگ میں سامنے آیا اور اس کے نظریات کو یہودی مقدس ماننے لگے۔ یونیورسٹی آف ویانا سے قانون کی ڈگری لینے کے بعد ہیرزل نے کچھ عرصہ ویانا اور پھر سالزبرگ میں بطور وکیل پریکٹس کی، لیکن جلد ہی وہ اس کام سے بھی اکتا چکا تھا اور نئے راستے ڈھونڈنے لگا۔ پھر اس کی ادب سے دلچسپی کام آئی۔ اس نے پیرس میں ویانا کے ایک اخبار نیو فری پریس کے نمائندے کی حیثیت سے کام شروع کر دیا، اور اس حیثیت میں کام کرنے کا ہیرزل کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ بطور صحافی وہ اکثر لندن اور استنبول جانے لگا۔ یہ دونوں شہر اس وقت ساری دنیا کے لیے نہایت اہم ہوا کرتے تھے، کیونکہ لندن سلطنت برطانیہ کا دارالحکومت تھا جو دنیا کے کئی ممالک کو اپنی کالونی بنا چکا تھا، اور استنبول میں اس وقت عثمانی خلیفہ حکومت کرتے تھے جو ساری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ نیو فری پریس کا ادبی ایڈیٹر بن گیا، اور وہاں پہ اس نے سٹیج کے لیے کئی مزاحیہ ڈرامے لکھے۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ اس وقت تک ہیرزل کی تمام تحریروں میں یہودیوں کی حالت زار کا کوئی بھی ذکر اذکار نہیں ملتا۔ پھر پیرس میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تھیوڈور ہیرزل کی زندگی کو تبدیل کیا۔ بات کچھ یوں تھی کہ فرانسیسی فوج کے ایک یہودی کپتان کو جرمنی کے لیے جاسوسی کرنے کے جھوٹے الزام میں سزائے موت سنا دی گئی۔
उस वाक़े के बाद हेर्ज़ल ने यह देखा कि पेरिस की सड़कों पे हजारों लोग जमा हुए, यहूदियों की मौत और गद्दार की मौत के नारे लगाए जाने लगे। उन नारों ने हेर्ज़ल को खौफजदा किया और खुद उसने अपनी तहरीरों में इस बात का जिक्र किया कि इस वाक़े ने उसके अंदर एक सहूनी सोच को जन्म दिया। उस वाक़े के बाद हेर्ज़ल ने एक ड्रामा लिखा, उसमें यहूदियों की हालत जार को पेश किया गया और यहीं से उसने अपने अंदर के अदीब को सहूनियत फैलाने के लिए वक्फ कर दिया। 1985 में हेर्ज़ल ने अपने मशहूर जमाना किताब स्टेट ऑफ ज्यूज लिख ली, जिसमें उसने यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क का तसव्वुर पेश किया। उस वक्त तक दुनिया में कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं था जो मुकम्मल तौर पर मजहबी शनाख्त रखता हो या यहूदी शनाख्त रखता हो। पाकिस्तान का कयाम मजहब की बुनियाद पर हुआ, लेकिन उसके बाद यहूदी यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में रह रहे थे और हेर्ज़ल ने अपनी किताब में लिखा कि यूरोप के यहूदियों को फलस्तीन हिजरत करनी चाहिए और अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसी किताब में उसने लिखा था कि मुझे ये यकीन है कि जख्म खाई हुई यहूदी कौम एक दिन जवाब के लिए जरूर पलटेगी और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। सहूनी तंजीम यहूदियों की शिद्दत पसंद अफराद के ऊपर मुश्तमिल थी और उस वक्त खुफिया तौर पर काम कर रही थी, क्योंकि सारे यहूदी भी उनके शिद्दत पसंद नजरियात को पसंद नहीं करते थे। मगर हेर्ज़ल की सूरत में उनको एक नया रहनुमा और लीडर मिला और उन्होंने अपना असर और रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया। हेर्ज़ल ने भी अपने ख्वाब की ताबीर के लिए मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की और पसे पर्दा साजिशें शुरू कर दी गई। फलस्तीन में सहूनी रियासत के कयाम में सबसे बड़ा मसला उस वक्त के खिलाफत उस्मानिया के हुक्मरान सुल्तान अब्दुल हमीद सानी थे, जो अर्ज़े फलस्तीन के खलीफा माने जाते थे। शातिर दिमाग हेर्ज़ल ने तुर्क सल्तनत के अहम ओहदेदारों से राब्ता किया और उनको रिश्वत देकर बिलाखिर 15 जून 1896 को वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी से मिला और उन्हें अर्ज़े फलस्तीन के एवज भारी रिश्वत देने की ऑफर की। गैरतमंद सुल्तान ने वतन फरोशी से सिर्फ इनकार नहीं किया, बल्कि हेर्ज़ल को महल से निकाल दिया। लेकिन हेर्ज़ल अपनी साजिशों से बाज ना आया और उसने सुल्तान के करीबी अजीज के जरिए एक मर्तबा फिर खलीफा तक रसाई की कोशिश की। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने उस वक्त ऐसा करारा जवाब दिया जो आज भी तारीख के सफहात पर नक्श है। सुल्तान ने कहा, जनाब हेर्ज़ल, मैं आपको नसीहत करता हूं कि आइंदा इस मौजू के बारे में ना सोचें। फलस्तीन मेरी मलकियत नहीं है, इसलिए मैं फलस्तीन की जमीन का एक बालिश्त भी नहीं बेच सकता। फलस्तीन सारे मुसलमानों की मिल्कियत है। मेरे बाप दादा उस्मानियों ने जमीन की खातिर सैकड़ों साल जहाद किया। इसकी मट्टी में मुसलमानों का खून शामिल है, जिसकी गवाही मेरे अवाम ने दी है। यहूदियों को मेरी नसीहत है कि वह अपनी रकमें अपने पास महफूज रखें, लेकिन अगर खिलाफत का शहराजा बिखर गया तो फलस्तीन को बगैर कीमत के ले लेना। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि छुरी के साथ मेरे बदन को काटना ज्यादा आसान होगा इस बात से कि दियारे इस्लाम से फलस्तीन को काटा जाए। सुल्तान के इस जवाब ने हेर्ज़ल को सीखपा किया। वह इस्तांबुल से नाकामो नामुराद लौट आया, मगर उसने फलस्तीन में यहूदी ममलिकत के कयाम का ख्वाब देखना नहीं छोड़ा। 1887 के बाद जब यूरोप के वस्त में बासम शहर में सहूनियत की पहली आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, तो कॉन्फ्रेंस में हेर्ज़ल ने एक नई यहूदी रियासत के कयाम की तजवीज दी। उसके साथ आलमी यहूदी जमात सहूनियत को कायम किया गया, जिसका बुनियादी मकसद यहूदी रियासत इसराइल का कयाम था। यहूदी दानिश्वर, मुफक्किरीन, सियासी रहनुमा और हर तबके के अफराद ने, जिनमें तलबा भी थे, सरमायादार भी थे, इस यहूदी रियासत के कयाम के लिए बासल में जमा हुए, जिसको आलमी सहूनियत की पहली कांग्रेस कहा गया। पहली जंग अजीम से पहले यहूदी दानिश्वरों और कायदीन ने फलस्तीन में यहूदी रियासत के कयाम के लिए बाकायदा कई तरह की अंजुमनें कायम की, जिनके नाम से बज़ाहिर किसी भी तरह की कोई वाबस्तगी जाहिर नहीं होती थी, लेकिन दरअसल उनका बुनियादी हदफ इसराइल का कयाम ही था। 2 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद मई 1898 में वो जर्मनी के बादशाह विलियम सानी से मिला और उसे अपनी मदद की दरखास्त की। कहा जाता है कि उस मुलाकात के बाद सहूनी तंजीम के कयाम के लिए कोशिशें तेज हो गईं और उन्होंने अपनी साजिशों को मजीद तेज कर दिया। अक्टूबर 1898 को हेर्ज़ल पहली बार फलस्तीन गया, जहां उसने बैतुल मक़दस का दौरा किया और फिर से यहूदी रियासत की बात की।
ایک بار تو وہ اس حد تک چلا گیا تھا کہ عیسائی پوپ کو مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑنے کی بات کرتی۔ اس کی سازشیں 3 جولائی 1904 تک جاری رہیں، جب تک اسے دل کا دورہ نہیں پڑا اور اس وقت وہ ویانا کے اندر موجود تھا۔ اسے وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے جو ہرکارے تھے وہ اس کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ پہلی عالم جنگ میں مشرق وسطیٰ کے اس حصے پر حکمرانی کرنے والی سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اس سرزمین پر اس وقت یہودی اقلیت اور عرب اکثریت کے ساتھ ساتھ دیگر چھوٹے نسلی گروہ بھی آباد تھے۔ 1924 کے معاہدے کے بعد اسرائیل کا قیام فوری طور پہ عمل نہیں آیا۔ یہودیوں اور عربوں کے درمیان کشیدگی اس وقت بڑھی جب عالمی برادری نے برطانیہ کو یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک قومی گھر تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپی۔ یہ کام 1917 کے بیلفور اعلامیے کے تحت ہوا، جو اس وقت برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر بیلفور نے برطانیہ کی یہودی برادری سے کیا تھا۔ یہ اعلامیہ فلسطین پر برطانوی مینڈیٹ میں شامل تھا اور 1922 میں نو تشکیل شدہ لیگ آف نیشنز، جو کہ اقوام متحدہ کی پیشرو تھی، اس کی توثیق کر چکی تھی۔ یہودیوں کے لیے فلسطین ان کا آبائی وطن تھا، لیکن اس علاقے میں نسلوں سے آباد فلسطینی عرب اس دعوے کے مخالف تھے اور انہوں نے یہودیوں کے لیے قومی گھر، جسے برطانوی اقدام نے اٹھایا تھا، اس کی مخالفت کر دی۔ 1920 اور 1940 کی دہائیوں کے درمیان اس علاقے میں رہائش اختیار کرنے کی خاطر پہنچنے والے یہودیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ ان میں سے بہت سے کم لوگ یورپ میں ظلم و ستم، خاص طور پر دوسری عالمی جنگ میں نازیوں سے جان بچا کر یہاں آئے تھے۔ اس صورتحال میں یہودیوں اور عربوں کے مابین اور برطانوی راج کے خلاف تشدد میں اضافہ ہوا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی اور بیت المقدس کو ایک بین الاقوامی شہر قرار دے دیا گیا۔ اس منصوبے کو یہودی رہنماؤں نے تو قبول کر لیا، لیکن عربوں نے اسے مسترد کر دیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ 1948 میں اس مسئلے کے حل میں ناکامی کے بعد برطانیہ نے علاقے کا کنٹرول چھوڑ دیا، جبکہ یہودیوں نے اسرائیل نامی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ ظلم و ستم سے بھاگنے والے یہودیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن بنانا تھا۔ 1949 میں ہرزل کی باقیات کو ویانا سے لا کے اسرائیل میں دفن کر دیا گیا اور اسے مفکر اسرائیل قرار دیا گیا۔ یہودی اور عرب مسلح گروہوں کے درمیان لڑائی مہینوں سے شدت اختیار کرتی رہی اور اسرائیل کے قیام کے اعلان کے اگلے ہی دن 5 عرب ممالک نے اس نئے ملک کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس دوران لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا۔ اس واقعے کو النکبہ یا تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1949 میں جب جنگ بندی کے نتیجے میں لڑائی ختم ہوئی تو اسرائیل نے زیادہ تر فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اردن نے اس علاقے پر قبضہ کیا جو غرب اردن یا مغربی کنارے کے نام سے مشہور ہوا، جبکہ مصر نے غزہ کے اوپر قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کے مغربی حصے پر اسرائیلی افواج اور مشرقی علاقے پر اردنی افواج کا کنٹرول تھا، کیونکہ وہاں کبھی بھی امن معاہدہ نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد کئی دہائیوں میں مزید جنگیں اور لڑائیاں چلتی رہیں۔ 1967 میں ہونے والی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ شام کی گولان کی پہاڑیوں، غزہ اور مصری جزیرہ نما سینائی پر بھی قبضہ کر لیا۔ 8 ممالک تھے عرب کے جنہوں نے یہ جنگ شروع کی، جس میں پاکستان سے طیارے گئے اور انہوں نے اسرائیلی طیاروں کو مار گرایا۔ زیادہ تر فلسطینی پناہ گزین اور ان کی اولادیں غزہ اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک اردن، شام اور لبنان میں رہتی ہیں۔ اسرائیل نے تو نہ انہیں اور نہ ہی ان کی اولاد کو ان کے آبائی علاقوں میں واپس جانے کی اجازت دی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس سے ملک مغلوب ہو جائے گا اور یہودی ریاست کے طور پر اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہوگا۔ اسرائیل اب بھی مغربی کنارے کے اوپر قابض ہے، پورے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو اس فلسطینی ریاست کا دارالحکومت قرار دیتے ہیں جس کے مستقبل میں قیام کے لیے وہ پر امید ہے۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے
जिन्होंने बैत अल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया है। गुज़श्ता 50 सालों में इसराइल ने गरब उर्दन और मकबूजा बैत अल मक़दस में बस्तियां तामीर की हैं, जहां अब 7 लाख से ज्यादा यहूदी रहते हैं। बैनुल अक़वामी कानून के तहत इन बस्तियों को गैर कानूनी करार दिया जाता है, लेकिन इसराइल इसे मुस्तरद करता है और अब प्लान है ग्रेटर इसराइल का। लेकिन इस वक्त में मुस्लिम ममालिक को कम अज कम सुल्तान अब्दुल हमीद सानी जैसी जर्रत तो करनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।